جو ہے سادگی کا نمونہ ہونا چاہیے، اس طرح یعنی بہت اس کو اس قدر خوبصورت ہونا کہ لوگوں کی توجہ اس کی خوبصورتی پر ہی لگی رہے اور عبادت کا ارتکاز ہی قائم نہ رہ سکے، اس کا کیا فائدہ۔ اور ویسے بھی اللہ رب کریم سادگی کو سراہتے ہیں، تو مساجد کو سادہ ہونا چاہیے، اور قبروں پر مساجد تعبیر کرنا بھی منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، عمارت بنانا بھی منع کر دیا گیا، چراغاں کرنا بھی منع کر دیا گیا۔ کیوں منع کر دیا گیا؟ اس لیے کہ لوگ شرک کی طرف نہ جائیں۔ پہلے کام دیکھیں تعظیم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تعظیم کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، منتیں مانی جانے لگتی ہیں، مرادیں مانگی جانے لگتی ہیں۔ یہ اسی لیے ہے قبروں کو پختہ کرنا اور اس پر نام تاریخ یا وفات لکھنا، یہ سب بھی اسی لیے منع کیا گیا۔ حضرت جابر کی روایت جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، پھر دہراتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ وہ کہتے ہیں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آن یجسس القبر، قبر کو پختہ کرنے سے، وان یقعد علیہ، اور اس پر بیٹھ رہنے سے، وان یبنى علیہ، اور اس پر عمارات تعمیر کرنے سے۔ تو آج دیکھیں کہ جتنے بھی مزارات ہیں وہ کیا ہیں؟ قبروں پر بنی ہوئی عمارات، قبروں پر بنی ہوئی عمارات۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی عمارات بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے، قبروں کے اوپر سنگ مرمر اور کتبے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر پر زائد مٹی بھی منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع کیا۔ لہٰذا یہ سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح نسائی میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ رواہ الخلیل میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر زائد مٹی ڈالنے سے منع کیا اور کہا وہی مٹی ڈالو جو قبر کے اندر سے نکلے گی، بس صرف قبر گر جائے یعنی بیٹھ جائے تو اس پر مٹی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن ویسے منع کر دیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہاں منع فرماتے تھے؟ قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے۔ یہ طبرانی الاوسط کی صحیح حدیث ہے اور مجموع الزوائد کی بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دونوں میں اس کی سند بالکل اتھینٹک ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری سے روایت آتی ہے صحیح ابن ماجہ کی، اور رواہ الخلیل میں بھی ہے، ابن ماجہ کے علاوہ ابو داؤد میں بھی ہے کہ ابو سعید خدری سے پہنچا یہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین نماز کی جگہ ہے مسلمانوں کے لیے سوائے قبرستان اور باتھ روم کے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، یعنی جو سنت وغیرہ ہے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گھروں میں نماز پڑھا کرو، قبرستان مت بناؤ۔ اسے بخاری نے روایت کیا اور مسلم نے بھی روایت کیا، داؤد نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے۔ اب آپ خود سوچئے الاختیارات علمیہ میں بھی یہ روایت آئی اور اس کی جتنی سندیں ہیں سب صحیح ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جو قبرستان میں نماز پڑھ لے اسے نماز لوٹانا ہوگی، اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ آپ دیکھیے کہ قبر پر مسجد نہیں بنائی جاتی، کبھی نہیں بنائی جاتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جو لوگ تم سے پہلے تھے انہوں نے قبروں پر مسجدیں بنا لی، خبردار تم قبروں پر مسجدیں مت بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ مسجد میں کسی میت کو دفن کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں پر مسجدیں مت بنانا میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسجد کے اندر تدفین کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی اصل ہمیں نہیں ملتی، کبھی کسی کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا۔ اگر مسجد میں قبر بنا دی جائے گی تو بھی مسئلہ وہیں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے قبر پر مسجد بنائیں چاہے مسجد میں تدفین کریں، بات ایک ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پلاٹ خریدا جس پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، تو وہاں میدان میں کفار کی کچھ قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھود کر برابر کروا دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو مسجدوں میں قبریں نہیں ہوں گی اور قبروں پر مساجد نہیں ہوں گی۔ اب آپ ذرا اپنے علاقے کا حال دیکھیے، ہمارے بر صغیر کا حال دیکھیے
کہ ہمارے ہاں جتنے مزارات ہیں سب قبروں پر تعمیر کیے گئے ہیں، اور لوگ یہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ان مساجد میں جا کر عبادت کریں، جیسے رمضان وغیرہ میں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا ایسی جگہ جہاں نماز ہی نہیں ہو سکتی وہاں عبادت ہوگی؟ قبر پر تو نماز نہیں ہوگی، قبر پر مسجد بنانا ہی حرام ہے۔ جب مسجد جواز ہی نہیں رکھتی، وہاں ان مساجد میں عبادت کیا ہوگی اور کیسی ہوگی؟ خود سوچیے۔ تو لہٰذا خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، یہ قطعی نقصان دہ چیزیں ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شرک ہے، صریح شرک، اور شرک کا انجام جہنم ہے، شرک کی معافی نہیں۔ اسی طرح قبروں پر میلے ٹھیلے منانا بھی منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر عید مت منانا یا میری قبر کو عید مت بنانا۔ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معین اوقات اور معروف وقت پر عبادت کے لیے قبر پر جانا، یعنی کہ قبر پر عید منانا، خوشی منانا یا یعنی میلہ منانا مخصوص موقع میں، تہوار ہے نا عید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری قبر کو مت بنانا اس کا مرکز، مطلب یہ ہے کہ میلے کا عرس کا اہتمام نہ کرنا میری قبر پر۔ اور اب یہاں ہر ہما شما کا عرس ہو رہا ہے، انتہا یہ ہے کہ زندہ پیروں کے عرس ہو رہے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے نا، اشتہار لگے ہوتے ہیں، فلاں زندہ پیر کا عرس، وہ ہر سال اپنا عرس اپنی زندگی میں ارینج فرما رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہا جائے ان چیزوں کو؟ لہٰذا انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، کسی کی قبر پر اکٹھے ہونا اور میلہ منانا حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر کسی بھی طرح کی تعمیر سے منع کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک اقتدار عربوں کے ہاتھ میں رہا کوئی تعمیر نہیں ہوئی۔ یہ جب عثمانی حکومت آئی، وہ غیر عرب تھے اور ان معاملات میں ہماری طرح ہی کمزور تھے، تو انہوں نے یہ تعمیر کروائی، اور اب فتنے کے خوف سے وہ نہیں چھیڑتے اس کو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ لوگ قبر پر ہجوم کر لیں گے تو ہم حجرے کی چھت بھی ہٹا دیتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری قبر پر تعمیر مت کرنا، تو حجرے کی چھت بھی اتار دیتے ہم لوگ۔ اور اب آپ یہاں پر دیکھیے، اسی طرح مزاروں پر جانا، حاضر ہونا، سفر کر کے تشریف لے جانا، یہ سب جو کچھ آپ کرتے ہیں نا، آپ شرک کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے اس بات کو قبول کرنا آسان کر دے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مساجد کی طرف سفر کرنے سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا سوائے 3 مسجدوں کے کسی مسجد کے لیے بھی رخت سفر نہ باندھا جائے، ایک مسجد حرام یعنی کعبہ، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ اس کے سوا تو کسی مسجد کے لیے بھی خصوصیت سے جانا منع کر دیا گیا۔ آپ چلے گئے تو وہاں پڑھ لیں، خصوصیت سے کہ اس مسجد میں آج چکر لگا کر آتا ہوں منع کر دیا گیا۔ تو مزاروں کی تو پھر اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، قبروں پر جانے کی تو اس طرح اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اس بات سے کہ مردے کی ہڈی توڑیں۔ تو مردے کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے، اس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ تو جب قبریں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں چونکہ کوئی پلان نہیں ہے قبرستان، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہڈیاں نکل آتی ہیں یا اس طرح، تو ان کو پھر دفن کر دینا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے، اور اسی وجہ سے قبر پر پاؤں رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ قبروں پر چڑھاوے چڑھانا بھی منع ہے۔ قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، جیسے مزاروں پر لے جاتے ہیں نا اور چیزیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو یہ منع ہے، یہ شرک ہے، شدید شرک ہے۔ قبروں کا چڑھاوا منع کیا گیا کھانے سے بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چڑھاوے چڑھانے سے بھی منع کیا۔ کسی آستانے پر، کسی بھی جگہ پر چڑھاوا نہیں چڑھایا جائے گا، سختی سے منع ہے، اور بہت ہی شدید گناہ کی بات ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر یعنی قبر پر ذبح کرنا یعنی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسلام میں شامل ہی نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کیا کرتے تھے، اسے عقر کہتے تھے۔ تو لہٰذا قبروں پر جانور ذبح کرنا قطعی شرک ہے، اور ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، جانور ذبح بھی کرتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، نذرانے لے کر جاتے ہیں،
زندہ جانور بھی جو ہے ان کے نام سے صدقہ کر دیتے ہیں. یہ ساری جاہلیت کی رسمیں ہیں. جاہلیت میں یہی کرتے تھے نا کہ دیوتاؤں کے نام پر بکریاں دے دیتے تھے. تو یہ سب جو ہے نا آستانوں پر نظریں چڑھانا یہ حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تو الگ بات رہی، نبوت سے پہلے بھی نہیں کھایا کرتے تھے چڑھاوا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی بتوں کا چڑھاوا پیش کیا جاتا آپ انکار کر دیتے تھے. اب آپ کہیں گے کہ وہ تو بتوں کا چڑھاوا ہے، یہ تو قبروں کا چڑھاوا ہے. بھائی اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر نہیں ہوتی. نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چڑھاوا کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے چڑھاوا؟ کسی کو نظر گزار ہونا، نظر پیش کرنا تاکہ وہ مشکل حل کر دے اور راضی اور خوش ہو جائے. تو یہ اللہ کا حق ہے، خاص اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کے لیے اس کو جاری کرنا جائز نہیں ہے.